خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر؟ وضاحت کر. دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے، لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہتھوں مریا ہے تہاڈا خضر۔ میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں۔ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعی بھی بہت بڑا گستاخ ہے، کس طرح ایک نبی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ میرے ہاتھوں مار گیا، میں نے مار دیا، اور خود کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھے یا نبی تھے۔ اور زبان کیسے استعمال کر رہا ہے؟ کیا کوئی مومن ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہے، خود بھی گستاخ ہے اور اپنے ماننے والوں کو گستاخ بنا رہا ہے۔ ایک نبی کے بارے میں اور بقول اس کے ایک فرشتے کے بارے میں اس طرح کی زبان کون استعمال کرے گا؟ مومن تو نہیں کرے گا۔ آپ علمی اختلاف کریں، لیکن یہ زبان نبی کے بارے میں یا فرشتے کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنے والا گستاخ ہوتا ہے۔ جہاں تک آبی حیات کی بات ہے، یہ اس کا شیطانی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو یہاں تک لیول پر لے آتا ہے کہ جناب جیسے آج کل یہ بحث ہے، سنی اور وہابی اور شیعہ کے درمیان بحث ہے، میں نے جناب یہ کر کے دکھائے، یہ صدیوں سے بحثیں جاری ہیں۔ یہ شیطانی اس کا طریقہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین اس چیز کے قائل ہیں کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس کے انکار میں بھی بڑے بڑے محدثین ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علمی گفتگو تہذیب کے دائرے میں کرنی چاہیے۔ یہ جو کہہ رہا میں نے بڑے دلائل رکھے ہیں، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ ہماری بلی اور ہم پر میاؤں۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تبیان القرآن، جلد 7 صفحہ نمبر 164 سے لے کر آگے آپ کو 4-5 صفحات اور ملیں گے، جس میں واضح آپ نے تمام دلائل لکھے ہیں کہ کون سے محدثین جو آپ کی حیات کے متعلق رویہ رکھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کون سے محدثین جو آپ کی حیات کی نفی پر اپنا رویہ اور اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خضر علیہ السلام کے حیات پر علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ علامہ عینی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے، اور آگے لکھ رہے ہیں کہ اس میں امام بخاری، ابن جوزی وغیرہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اب بھی وہ زندہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب میں نے مار دیا ہے، کیا تم نے علامہ عینی کو مارا ہے یا سارے جمہور کو مار دیا؟ آگے علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہیں، اور علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ لمبی زندگی ممکن ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں آپ کی حیات سے متعلق، اور جنہوں نے آپ کی حیات کا انکار کیا ہے وہ بھی دلائل دیے ہیں بڑی ایمانداری سے۔ تو یہ جناب کہتے ہیں جناب میں نے ان کو مار دیا ہے، تو آپ نے علامہ نووی کو مار دیا ہے، علامہ عینی کو مار دیا ہے، اور کتنے محدثین جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے جو علمی بحث تک رہنی چاہیے، وجہ یہ کہ ہم نے ان کو مار دیا اور اس طرح کی گستاخیاں آپ کریں۔ اور آگے کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے، خضر اس ٹائم کتنے سی؟ بہت بڑا چور ہے۔ یہ جتنی باتیں اس نے کی ہے نا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 169 پڑھ کے کی ہیں، اور یہ ابن تیمیہ نے اعتراضات کیے تھے جس کے جوابات علامہ صاحب نے دیے ہیں۔ ابن تیمیہ نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جب جنگ بدر میں تھے تو اس وقت آپ نظر نہیں آئے، تو یہاں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنگ میں شامل ہوا تو میرا گھوڑا مر گیا، تو انہوں نے ہاتھ پھیرا اور گھوڑا وہ ٹھیک ہو گیا اور میری امداد کی، اور میں نے دیکھا وہ جنگ میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک محدث کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ وہ جنگوں میں شامل ہوتے تھے، یہ نہیں لازمی کہ ہر وقت ہی وہ نظر آئے، وہ امداد کرتے تھے۔ اور جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں نہیں لکھا کہ 5000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے آئے؟ پھر تم نے توہین کیسے کر دی؟ مان بھی رہے کہ وہ فرشتے ہیں، تو فرشتے آئے نہیں امداد کے لیے؟
جمہور کا موقف ہے کہ آپ فرشتے نہیں تھے بلکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور کچھ نے ولی لکھا ہے، یہ علمی اختلاف ہے، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نبی تھے۔ تو نبی کے بارے میں جو اس نے گفتگو کی ہے، اور نبی اس لیے کہ بہت سارے انہوں نے دلائل دیے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ایک بستی میں تو انہوں نے کھانا مانگا، تو کھانا نہیں انہوں نے دیا، انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ فرشتے کو کھانے کی طلب تو نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی فرشتے آئے، آپ نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے رغبت ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی اس کھانے کی طرف، تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ انسان تھے اور نبی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور آپ نے وہاں سے علم حاصل کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے حیات سے متعلق علمی اختلاف ہے، اس کو علمی اختلاف ہی رہنا چاہیے، نہیں کہ میں نے مار دیا، میں نے قتل کر دیا، میرے ہاتھوں مر گیا۔ یہ ایک گستاخ شخص کرے گا۔ آپ ایسے گستاخوں سے بچیں، آپ اولیاء کرام سے محبت کریں، اللہ کے نبیوں سے محبت کریں، اور فرشتوں کا ادب احترام کریں۔ تو اس نے تو ایک فرشتے کو بقول اس کے فرشتے کو اس نے مار دیا۔ ایسے گستاخ سے بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔